نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے تمام دیکھنے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کی طرف بڑھنے والے ہر شر کو خیر میں بدل دے، آمین ثم آمین۔ آج کے سبق میں ہم سورۃ التین پڑھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ قیامت کے دن صاحب قرآن سے کہا جائے گا کہ تو قرآن پڑھتا جا اور جنت کے درجوں پر چڑھتا جا، سبحان اللہ، اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جیسا کہ تو دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا تھا، بس تیرا مرتبہ وہی ہے جہاں تو آخری آیت پر پہنچے۔ اور درست الفاظ اور تجوید کے ساتھ پڑھنا ہی خیر و برکت کا باعث ہے۔ دعا ہے اللہ جل شانہ سے کہ اللہ جل شانہ مجھے صحیح پڑھانے اور آپ سب کو صحیح پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ تو اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ سورۃ التین مکیۃ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ ان تینوں آیتوں میں گول دائرہ ہے اور گول دائرہ کے اوپر لام الف لا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے لیے ملا کر پڑھنا بھی درست ہے اور نہ ملا کر پڑھنا بھی درست ہے۔ تو ہم وقف بھی کر سکتے ہیں ان آیتوں پر اور ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو ہم ایسے پڑھیں گے، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ وقف کی صورت میں ایسے پڑھیں گے اور ملانے کی صورت میں ایسے ہو جائے گا، والتین والزیتون وطور سینین وَهَذَا الْبَلَدِ الْأَمِينِ۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لقد کی دال میں کلکلا ہے، یہ حروف کلکلا میں سے ہے، تو یہاں پر کلکلا کریں گے، اور کلکلا کے معنی حرکت کرنے کے ہیں کہ جب آپ لفظ کو پڑھیں گی تو لفظ میں ہلکی سی جنبش ہوگی، یعنی حرکت ہوگی۔ تو ہم لقد، خط غلط ہو جائے گا، صحیح ہے لقد خلقنا الانسان۔ نون ساکن پر غنہ کریں گے کیونکہ نون ساکن کے بعد حروف ہلکی جو کہ 6 ہیں، حمزہ ہا، عین حا، غین خا میں سے کوئی لفظ بھی نہیں ہے، تو ایسے پڑھیں گے انسان فی احسن۔ اس فی پر کون سی مد ہے؟ اس مد کا نام ہے مد منفصل اور مد جائز۔ ہمیں کیسے پتہ چلا کہ اس کا نام مد منفصل اور مد جائز ہے؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد حمزہ اگلے کلمے میں ہے۔ حروف مدہ اس میں یائے مدہ ہے، کیونکہ یائے ساکن سے پہلے زیر آ گئی ہے تو یائے مدہ کہلائے گا۔ اور نورانی قاعدے میں ہم یہ قاعدہ پڑھ چکے ہیں کہ حروف مدہ کے بعد اگلے کلمے میں حمزہ آ جائے تو اس مد کو مد منفصل اور مد جائز کہتے ہیں، اور اس مد کو 3 الف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے، نہ اس سے کم اور نہ ہی اس سے زیادہ۔ تو ایسے پڑھا جائے گا فی احسن تقویم۔ تقویم میں کون سی مد ہے؟ اس کا نام ہے مد وقفی اور مد عارضی۔ ہمیں کیسے پتہ چلا؟ کیونکہ حروف مدہ کے بعد اگر سکون وقف کی وجہ سے آ جائے، تقویمن ہے اصل میں، میم کے نیچے 2 زیر ہیں، جب ہم یہاں پر وقف کریں گے تو ہو جائے گا تقویم۔ تو ہم نے وقف، یہ جو سکون آیا اس میم کے اوپر، یہ کس کی وجہ سے آیا؟ وقف کی وجہ سے آیا، اس وجہ سے یہاں پر بھی مد کریں گے۔ اور کیسے پڑھیں گے اس یائے مدہ کو؟ یائے ساکن سے پہلے زیر آ گئی نا،
वैसे तो एक अलिफ के बराबर खींचते हैं या मद्दा को, लेकिन जब इस पर मद्दे वक्फ़ी और मद्दे आर्जी हो तो सूरत में 3 अलिफ के बराबर खींचेंगे और ऐसे पढ़ेंगे फ़ी अहसनी तक़वीम, सुम्मा ग़ददनाहु अस्फ़ल साफ़िलीन, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति फ़लहुम अज्रुन गैरु ममनून। मखारिज का ख़याल रख कर पढ़ेंगे, एक एक लफ्ज़ का मखरज अदा करके पढ़ेंगे। जैसे इल्लल्लज़ीना में ज़ाल नरम हरूफ में से है तो नरमी से पढ़ेंगे, ऐसे कहेंगे इल्लल्लज़ीना, ज़ीना, ज़ीना की जगह ज़ीना नहीं कहेंगे, इल्लल्लज़ीना आमनू, आमनू को खींचेंगे क्योंकि वाव मद्दा है। कैसे पता चला? क्योंकि वाव साकिन से पहले पेश आ गए तो वाव मद्दा कहलाएगा, और वाव मद्दा को एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ते हैं। आमनू व आमी, आइन निकाल कर पढ़ेंगे। व अमिलुस्सालिहाती गलत है और सही है व आमिलुस्सॉलिहाती, स्वाद के ऊपर हा के ऊपर खड़ी ज़बर है तो उसको एक एक अलिफ के बराबर खींच कर पढ़ेंगे। सॉलिहाती फलहुम अजरुन गैरु ममनून, अजरुन की तनवीन पर गुन्ना नहीं करेंगे क्योंकि तनवीन के बाद हरूफ हल्की जो कि 6 हैं, हमज़ा हा, आइन हा, गैन खौ, हरूफ हल्की में से कौन सा लफ्ज़ आ गया? गैन आ गया। इस वजह से इस तनवीन पर हम गुन्ना नहीं करेंगे और ऐसे कहेंगे अजरुन गैरु ममनून, फमा युकज़्ज़िबुका बअदु बिद्दीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। लफ्ज़ अल्लाह से पहले वाले लफ्ज़ के ऊपर ज़बर आ गया है, इसलिए इस लफ्ज़ अल्लाह को पुर यानी मोटा करके पढ़ेंगे। और मोटा करने का तरीका कि आपके दोनों होंठ गोल हो जाए। तो अलैहिस्सल्लाहु गलत है, इसे मोटा करेंगे अलैहिस्सल्लाहु, अलैहिस्सल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन। आज के लिए इतना ही सबक। सही और आसान तजवीज़ सीखने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। और अगर आप में से ख़वातीन या छोटे बच्चे हमसे कुरान पाक पढ़ना चाहते हैं या कुरान पाक पढ़ा हुआ है और तजवीज़ की गलतियाँ दुरुस्त कराना चाहते हैं तो वो नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर हमसे रब्ता कर सकते हैं। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।